وحده والصلاة والسلام على نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم تكونوا تعلمون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. إلهي معك بني فاطمة ببلوغه في خاتمة أتت دعوة والكريم القبول منقود استدار لآله رسول بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع بصالحه صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. إلهي وحبيبي فاطمة ببلوغه في خاتمة أتت دعوة والكريم القبول منقود استدار لآله رسول. إلهي تواسع كل مشكلات تفرج محمد عليه الصلاة. إمدادكم نزلا دائما عزاتكم ترديد دنيا شهادكم يا واسعة نستقيم. اللہ رب العزت نام رعوف رب العزت ہم تمام کی حاضر جماع کی حاضری کو پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. عزیزان کرام قدر،
ماہ شوال مقرر ہے، اور اس ماہ کی ابتدائی اشرے میں حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم مثال ہے، اور اس ماہ کے آغاز میں مدارس دینیت کی طرف لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے میں اپنے گفتگو کا علم دین کے حوالے سے اور ہمارے اس معاشرے میں جو تعلیم دی جا رہی ہے، کہیں یہ تعلیم راہ ہدایت کا سبب ہے اور کہیں یہ تعلیم فطرے کا بھی سبب ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ایک دو باتیں میں بیان کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا اصل نام ہے محمد بن اسماعیل ہے، آپ کے نام سے بخاری لکھا جاتا تھا، اور آپ کی کتاب جو ہے وہ بخاری کے نام سے مشہور ہو گئی۔ قرآن مجید کے بعد اصح الکتب وہ بخاری شریف ہے، یعنی قرآن پاک کے بعد صحیح ترین کتاب کہ جس پر علماء کا اجماع ہے، علماء کا اتفاق ہے، وہ صحیح ترین کتاب وہ ہے بخاری شریف۔ یہ احادیث نبویہ کی وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کم و بیش 7244 کم و بیش احادیث طیبہ ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو 3 لاکھ احادیث طیبہ یاد تھی۔ 3 لاکھ میں سے 1 لاکھ صحیح احادیث طیبہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یاد تھی، اور آپ نے اس میں سے 7244 احادیث اور حذف تکرار کے ساتھ 4000 کے لگ بھگ احادیث بنتی ہے، اور آپ نے اسے اپنی کتاب میں جمع کیا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابتدا میں آپ کی جو نظر تھی وہ کمزور ہو گئی، اور آپ اپنی والدہ کے ساتھ اور اپنے بڑے بھائی کے ساتھ حرمین شریفین طیبین طاہرین کی زیارت کو گئے، تو آپ کی والدہ ماجدہ نے دعا کی، اے پروردگار تو میرے بیٹے کو آنکھوں کا نور عطا فرما۔ اور جب آپ کی والدہ نے یہ دعا کی تو جناب ابراہیم علی نبینا علیہ السلام خواب میں تشریف لائے، اور انہوں نے آپ کو خوشخبری دی کہ اللہ آپ کے بیٹے کو بینائی لوٹا دے گا۔ اور پھر کیا تھا کہ پھر امام بخاری حضور کے روضہ اطہر کے سامنے بیٹھ کر چاند کی چاندنی میں آپ احادیث طیبہ کو لکھا کرتے تھے، اور کتنا اہتمام کرتے تھے۔ آپ اگر کسی حدیث کو اپنی کتاب میں جمع کرتے نا تو یہ آپ کا طریقہ تھا، سب سے پہلے آپ غسل فرمایا کرتے تھے، غسل فرمانے کے بعد پھر استخارہ کیا کرتے تھے، اس حدیث کو سرکار کے فرامین میں جمع کرو، غسل کرتے، استخارہ کرتے، اور اس کے بعد پھر آپ خوشبودار ہو کے معطر ہو کر
پھر آپ حضور کی ایک حدیث طیبہ کو اپنی کتاب میں جمع فرماتے تھے. یعنی کتنا اہتمام، کتنی ادب و احترام کے ساتھ امام بخاری حضور کی ایک حدیث کو لکھا کرتے ہیں. اور امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس اگر کوئی شخص آتا نا اور آپ سے کہتا کہ مجھے سرکار کا کوئی فرمان سناؤ، تو آپ کا بھی یہی معمول تھا. غسل کرتے، عمدہ لباس پہنتے، اپنی مسند پر تشریف لاتے اور پھر اسے حضور کا وہ فرمان سناتے تھے. یعنی یہ عظیم ہستیاں جو ہے وہ احادیث نبویہ کا کتنا اہتمام کرتی تھی، بیان کرنے میں بھی اور لکھنے بھی. تو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی وہ ذات ہے کہ جنہیں اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے، قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب بخاری شریف، جسے آپ نے جمع کر کے امت کو ایک تحفہ جو ہے وہ عطا کیا. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے کہ آپ تاجر تھے اور اللہ نے آپ کو نوازا تھا. تو ایک مرتبہ آپ کشتی میں سفر کر رہے تھے. یعنی دینداروں کو یہ احتیاطی تدابیر برتنی چاہیے اپنے آپ کو منزہ اور مبرہ رکھنے کے لیے. امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے اور آپ کے پاس کم و بیش 1000 اشرفیاں یا درہم و دینار تھے. تو کشتی میں بیٹھے ایک شخص نے دیکھ لیا کہ امام بخاری کے پاس تو اتنے سارے پیسے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں شور کروں گا کہ جناب عالی میرے اتنے پیسے چوری ہو گئے ہیں، اور جب تلاشی لی جائے گی تو امام بخاری کے پاس نکلیں گے. جب نکلیں گے تو لوگ کہیں گے بھائی آپ تو مولوی ہیں، تو مولویوں کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ تو ظاہر ہے ان کی بات کس نے ماننی ہے، تو پیسے مجھے مل جائیں گے. تو اس شخص نے حسب دستور شور کیا. شور کرنے کے بعد تلاشی لی گئی. جب تلاشی لی گئی تو وہ پیسے جو امام بخاری کے اپنے تھے وہ بھی کسی کو نہیں ملے. لوگوں نے اس کو لان تان کیا کہ کم بخت انسان، تم نے ایک معزز آدمی پر بہتان باندھا ہے، پیسے تو کہیں ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. تو پھر وہ شخص امام بخاری علیہ رحمہ کے قریب آتا ہے اور کہتے ہیں حضرت مجھے معاف کر دیجئے، پر یہ بتائیں آپ نے وہ رقم کی تو کی کہاں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ رقم میں نے اٹھا کے دریا میں پھینک دی. وہ رقم میں نے اٹھا کے دریا میں پھینک دی. کہا حضرت اتنی بڑی رقم آپ نے دریا میں پھینک دی، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے، اگر رقم میں دے بھی دیتا، اگرچہ میں دلائل سے ثابت کرتا کہ میری رقم ہے، مگر پھر بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ تو جاتی نا. اگر 90 میری طرف کھڑے ہو جاتے تو 10 کے ذہن تو تمہاری طرف ہو ہی جاتے نا. تو کہتے دیکھیں جی کہ ان پیسے چوری کیے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ جب کل کو میری احادیث نبویہ جو میں نے جمع کی ہے جب لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی تو کوئی یہ کہتا اچھا یہ حدیث تم اس کی بیان کر رہے ہو کہ جس نے مال چوری کیا تھا کشتی میں، جس نے پیسے چرائے تھے کشتی میں. تو کہا کوئی میری حدیث کو لینے سے پہلے یہ نہ سوچے، اس لیے میں نے رقم تو قربان کر دی ہے مگر میں نے اپنی جمع کی ہوئی احادیث پر کوئی حرف نہیں آنے دیا. میں نے اپنی جمع کی ہوئی احادیث پر کوئی حرف نہیں آنے دیا. تو دیکھیں یہ ہیں وہ لوگ زندگی کی جمع پونجی تو لوٹا دی مگر اپنی ذات پر کوئی حرف نہیں آنے دیا. تو اس امام بخاری علیہ رحمہ کا بھی اس مہینے میں یوم وصال ہے. اللہ رب العزت آپ کی قبر انور پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. تو عزیزان گرامی قدر، ماہ شوال المکرم میں مدارس دینیہ کی طرف لوگوں کی توجہ ہوتی ہے اور لوگوں کا رجحان ہوتا ہے.
مگر اس معاشرے کے اندر اب یہ چیز عام ہو گئی ہے کہ اب یہ جو تعلیم ہے، علامہ اقبال نے جبھی تو کہا تھا کہ کبھی کبھار تکبیر بھی فتنہ بن جاتی ہے، تعلیم بھی فتنہ بن جاتی ہے۔ تعلیم بھی فتنہ، تکبیر بھی فتنہ۔ آپ تاریخ کے اوراق کو اٹھا کے دیکھیں، جو خارجی تھے امام مولا کائنات کے مقابلے میں آئے تھے، وہ بھی تو نعرہ تکبیر لگاتے تھے۔ تکبیر بھی فتنہ تو تعلیم بھی فتنہ۔ تو تعلیم بھی وہ فتنہ ہے جو رب سے دور کرے، تکبیر بھی وہ فتنہ ہے کہ جو تلوار مسلمان کی گردن پہ چلے۔ تو اس دور میں یہ بات تو میں نے بخوبی اندازہ لگائی ہے کہ اب ہماری قوم کو جو تعلیم دی جا رہی ہے، یہ وہ تعلیم ہے کہ جو تعلیم دین سے لوگوں کو دور کر رہی ہے۔ میں تو یہ ایک مشورہ بھی دوں گا کہ آج ہماری پورے پاکستان میں جتنے بھی اسکول سسٹم ہیں یا کالج ہیں یا انسٹیٹیوٹ ہیں یا ٹیوشن سینٹر ہیں، وہاں پر کم و بیش ماہانہ ایک ماہ میں 3 دفعہ کسی مستند عالم دین کے لیکچر اپنے اسکولوں میں رکھیں۔ اسکولوں کے اندر، ٹیوشن سینٹر کے اندر، کالجوں کے اندر کسی مستند اہل سنت کے عالم دین کا بیان ماہانہ 2 یا 1 یا 3 نشستیں اپنے اسکولوں میں، کالجوں میں کسی مستند عالم دین کے رکھے، تاکہ وہ آپ کے نوجوانوں میں جو سوشل میڈیا کے ذریعے شکوک و شبہات ان کے ذہن میں پیدا ہو چکے ہیں، وہ عالم دین قرآن و احادیث کی روشنی میں مستند جوابات دے کر ان کو اطمینان بخشے۔ یہ بالکل لازم ہے، یہ اسکول والوں پر لازم ہے اس کا اہتمام کریں۔ ماہانہ 1 نشست یا 2 نشستیں کسی سنی عالم دین کا اہتمام کریں، تاکہ ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں، ان کے جو ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، ان کا تسلی بخش، اطمینان بخش جواب دیا جائے، تاکہ ابھی سے اپنی ان نوجوان نسل کو جو ہے ان فتنوں سے بچایا جائے۔ مانا یہ نوجوان نسل جو ہے وہ بہک چکی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، یہ جو طوفان بدتمیزی اب اٹھ رہا ہے، اللہ کی پناہ یہ کہاں تک جائے گا اور کتنی نسلوں کو بہا کر لے جائے گا، یہ تو اللہ جانے، اللہ ہی جانتا ہے، کیونکہ اس طرح جو ہے اب معاملات ہو چکے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہمارے چند ایک صوبے ہیں کہ جن کا تعلیمی جو سیٹ اپ ہے وہ اغیار کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہتے ہوں گے، کبھی کبھار اسکول کے اندر وہ جو نصاب ہے اسلامیات کا، اس کے اندر کہیں معاذ اللہ حضور کی ختم نبوت پر حملہ کیا گیا، معاذ اللہ کہیں اس کے اندر حضور کی اہل بیت کی عزت و ناموس پر، تو کہیں صحابہ پر، اور کہیں اسلامی شاعر کا مذاق اڑایا گیا۔ ایک اسکول کی کتاب ہے، بڑا جو ہے وہ نامور اسکول ہے، انہوں نے اپنے نصاب کے اندر ایک تصویر دی کہ جو تصویر مسجد کی ہے اور مسجد کے اندر سے اسپیکر ہے اور وہاں سے آواز آ رہی ہے، اور راہ چلتا راہگیر جو ہے وہ اس آواز سے تنگ ہو کر اپنے کانوں، اپنے ہاتھوں کو کانوں پر رکھ کر بیزاری کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ جس طرح آپ کے پاس کوئی گاڑی والا بلا وجہ ہارن دیتا ہے، اور جس طرح آپ کانوں پہ ہاتھ رکھ کے بیزاری کا اور بڑی جو ہے وہ ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح آج کتابوں کے اندر مسجدوں کے اسپیکروں کو نمایاں کر کے اور پھر ایک نیچے تصویر بنا کے جس کے اندر نوجوان اپنے ہاتھوں کو کانوں پر رکھ کر بیزاری کا اظہار کر رہا ہے۔ اب اندازہ لگائیں یہ چیزیں کہاں پر آئی جا رہی ہیں۔ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جو ملک اسلام کے نام پر بنا، وہاں آج نوجوانوں کو ان چیزوں سے بزن کیا جا رہا ہے۔ یہ شاعر ہے، اذان شاعر اسلام میں سے ہے، یہ درود و سلام امت کی پہچان بن چکی ہے، تو آج اس سے نوجوانوں کو یوں بیزار کیا جاتا ہے۔ ابھی تو بلا وجہ کا شور شرابہ ہے، لوگوں کو بیزار کرنا ہے، لوگوں کی نیندوں کو خراب کرنا ہے، لوگوں کے آرام میں خلل ڈالنا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ تو چند برس پہلے کی بات ہے، مساجد سے اسپیکر بھی اتارے گئے تھے، مساجد سے اسپیکر بھی اتارے گئے تھے، بالخصوص پنجاب کے اندر اوپر کے سارے اسپیکر اتار دیے گئے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اغیار کی تعلیم ہے۔
تو امت جو ہے نا، امت ایک نئے فتنوں کی طرف جا رہی ہے، اور یہ فتنے ایسا ہے جو بالکل دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں کہ جس کی خبر آپ کو اور مجھے ہے ہی نہیں۔ یہ وہ بیماری جو میٹھی بیماری ہے، کہ جس سے آپ اور میں لطف اندوز ہو رہے ہیں، مگر یہ ایک بہت بڑے فتنے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو خدارا اپنی نسل کی حفاظت کرے، اپنی نسل کی حفاظت کرے۔ آج اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، انسٹیٹیوٹ کے اندر ایسی تعلیم دی جا رہی ہے کہ جس تعلیم کے اندر آزادانہ سوچ دی جا رہی ہے، آزادانہ ماحول پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ جناب یہ پردہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بس آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے، بس ختم بات۔ اب آپ دیکھیں شرم و حیا جس پر قرآن بار بار بیان کر رہا ہے، اے نبی آپ اہل ایمان والی عورتوں سے کہو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، دیکھیں ان سے کہو کہ گھروں میں رہیں، زمانہ جاہلیت کی طرح عورتوں میں عورتیں گھروں سے باہر نہ نکلے، اور اگر نکلنا ہے تو پھر لمبی لمبی چادریں اوڑھ کے نکلی۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ میرے مدنی آقا کے فرامین ہیں کہ عورتیں گھروں سے باہر نکلے تو خوشبو لگا کے نہ نکلیں، زیب و زینت کر کے نہ نکلیں۔ یہ اسلام ہمیں تعلیم دے رہا ہے، اور آج یہ آزادانہ ماحول کیا دیا جا رہا ہے؟ نہیں جناب، آپ کو کس نے کہہ دیا ہے؟ آپ گھومے پھرے مردوں کی طرح آزاد ہیں، بس آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے، عورتوں کی پردے کی حاجت ہی نہیں۔ تو آپ دیکھیں قوم کدھر آ گئی ہے، قوم کہاں کھڑی ہو گئی ہے۔ اور پھر اسکولوں کے اندر پھر یہ جو ڈانس کی محفلیں سجائی جاتی ہیں KG1 KG2 سے، وہ پھر اسکولوں کے اندر فنکشن ہو رہے ہیں، وہ پھر ناچنا سکھایا جا رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک بچہ وہ گھر میں ڈرامے دیکھتا ہے، انڈین ڈرامے دیکھتا ہے، اس کے اندر کیا سیکھتا ہے؟ ساس بہو کے جھگڑے سیکھتا ہے۔ لڑکیاں جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں کہ ساس سے کیسے دشمنی کرنی ہے، ساس دیکھ رہی ہے بہو سے کیسے دشمنی کرنی ہے۔ یہ چیزیں پروموٹ کی جا رہی ہیں، اور پھر بچپن کے لڑکا لڑکی کا پیار دکھایا جا رہا ہے ڈراموں کی صورت میں۔ اب وہ بچہ، اب اندازہ جب اسکول میں جا کے بیٹھے گا، جو چیز وہ تھیوری کی شکل میں ٹی وی میں دیکھ کے آ رہا ہے، جب اسکول میں جائے گا تو اس کو پریکٹیکل کا موقع مل گیا ہے۔ اب پھر بچہ وہ نرسری سے KG1 KG2 1 2 3 سے اب اس کی جو وہ یارانہ دوستہ شروع ہو گئی ہے۔ میٹرک تک رہے تو کسی اور لڑکی سے دوستی، پھر کالج میں گئے پھر کسی اور لڑکی سے دوستی، پھر یونیورسٹی میں گئے پھر کسی اور لڑکی سے دوستی، لڑکیوں کی لڑکوں کی دوستی۔ اب آپ بتائیں یہ امت کن فطروں میں پڑ چکی ہے؟ ہمارے اکابرین نے یہاں تک بیان کیا ہے، اگر پڑھانے والا حسن بصری ہو اور پڑھنے والی رابعہ بصریہ ہو تو تب بھی شریعت انہیں اجازت نہیں دیتی کہ وہ بغیر پردے کے ایک دوسرے سے پڑھے یا پڑھائیں۔ اندازہ لگے اب ہماری نوجوان نسل کہاں جا رہی ہے؟ الامان الحفیظ۔ تو اس دور میں یہ کہوں گا، آپ اپنی اولاد کو سہانے خواب دکھائیں، اس سے بہتر یہ ہے کم از کم اپنی اولاد کو مدارس دینیہ میں داخل کر دیں۔ ابھی ایک ہفتے کی بات ہے، ایک باپ نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا۔ اپنی اولاد کو مارنے کے بعد اس نے پھر خودکشی کر لی۔ اب اخبار کی رپورٹ ہے، آپ پڑھیں، اس باپ کے اندر محبت بھی دیکھیں اولاد کی، اور پھر اس باپ کا ظلم بھی دیکھیں۔ اس باپ نے اپنی اولاد کو مارنے سے پہلے انہیں زہر کے انجیکشن دیے، نشے کے انجیکشن دیے تاکہ اولاد نشے میں آ جائے، اور پھر اس نے ان کو گولیاں ماری۔ تو بھئی نشے کے انجیکشن کیوں لگائیں؟ باپ کہتا ہے اگر میں اولاد کو ماروں اس کو تکلیف ہو، یہ مجھ سے رہا نہیں جائے گا، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ تو باپ نے اولاد کو نشے کے انجیکشن دیے، پھر ان کو گولیاں ماری، اور پھر آخر میں خودکشی کر لی۔ اس پر تو قیامت کے دن حکمرانوں کے گریبان پکڑے جائیں گے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ مگر یہاں پر میں یہ کہوں گا، اگر آپ غربت سے تنگ آ چکے ہیں، اللہ نے آپ کو بیٹوں کی نعمت سے نوازا ہے، آپ ان کو اسکول نہیں پڑھا سکتے، آپ مایوس نہ ہو، آپ کے لیے مدارس دینیاں کھلے ہوئے ہیں۔ اپنی اولاد کو مدارس میں داخل کرائیں۔ آپ کی اولاد کا کھانا پینا، رہن سہن، میڈیکل، ساری سہولتیں الحمدللہ اس مہنگائی کے دور میں بھی مدارس دینیاں پروموٹ کر رہے، دے رہی ہے۔ تو اولاد کو کیوں مار رہے ہیں؟ دین کے حوالے کر دو، اللہ آپ اس کی برکت سے آپ کو بھی نواز دے گا۔
یعنی جس دور میں لوگ تنگ ہیں، آپ جائیں مدارس کے اندر دیکھیں، ہمارے ہاں تو دال بھی نہیں پکتی نا، مدارس کے اندر آج بھی طلباء بکرے کھاتے ہیں، آج بھی طلباء بکرے کھاتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی بات بتا دوں، 8 سال ہم مدرسے میں رہے تو ہم بکرے کھاتے رہے، مدرسے سے جب نکلے مجھے یاد نہیں میں نے کبھی بکرے کا گوشت کھایا ہو۔ کسی کے ہاں چلے گئے تو محبت اس نے کھلا دیا ہو، واللہ عالم۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا، ابھی میں اپنے کشمیر والے دورے پہ تھا تو میں کسی طالب علم نے کھلا دیا تھا، اس کے علاوہ مجھے یاد نہیں، 9 سال ہو گئے۔ یہ مدارس کی برکتیں ہیں۔ تو مدارس کے اندر بہترین چاول کھلایا جا رہا ہے، بہترین۔ ہمارے استاد ہم سے پوچھنے لگے کہ جناب آپ کون سی پتی استعمال کرتے ہیں؟ ہم نے کہا یہ جو عام ملتی ہے۔ اچھا، ہم تو بہترین میگی سے میگی پتی میں اندر چائے بنا کے طلباء کو کھلا رہے چائے۔ تو اس دور میں اگر لوگ تنگ ہیں مہنگائی سے، اپنی اولاد کو دین کے حوالے کر دو، وہ بھوکی تھوڑی مرے گی۔ آج اپنے مدرسے کا میں حال بتاتا ہوں، ہمارے مدرسے کے اندر بچوں کو وظیفہ دیا جاتا ہے، بچوں کو کپڑے دھونے کا صابن دیا جاتا ہے، نہانے کا صابن دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بچہ میٹرک کرتا ہے ان کی فیس پے کی جاتی ہے، کوئی بچہ انٹر کرتا ہے وہ فیس، اگر کوئی کورسز وغیرہ کرتے ہیں ان کی فیس دی جاتی ہے، گھر جانا ہے کرایہ دیا جاتا ہے، واپس آنا ہے کرایہ دیا جاتا ہے، خرچے نہیں ہیں، وہ تک پیسے دیے جاتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں، ہمارے ناظم صاحب کہنے لگے کہ کم و بیش ہمارے مدرسے کے ایک طالب علم کا ماہانہ خرچہ، کم و بیش، بلکہ ماہانہ شہروں نے پورے سال کا بنایا ہے، سال کا تو غالباً 5-6 لاکھ ایک طالب علم کا خرچہ بنتا ہے، 5-6 لاکھ ایک طالب علم کا خرچہ بنتا ہے سالانہ۔ مدارس دینیا دے رہے ہیں، اللہ کے مہمان ہے، پروردگار دے رہا ہے، کون کیسے دے کے چل جاتا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو آپ اگر اپنی اولاد کو دین کی طرف لائیں نا، آپ کی اولاد دین پڑے گی، اللہ نعمتیں بھی کھلائے گا، ان کو پہنائے گا، اچھی صحت بھی دے گا، اچھا ماحول بھی دے گا۔ تو اس دور میں جو لوگ اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہیں غربت کی وجہ سے، انہیں بالکل یہ اقدام نہیں اٹھانا چاہیے۔ مدارس دینیا حاضر ہے آپ کے بچوں کو گود لینے کے لیے اور ان کو تعلیم دینے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے اپنی اولاد کو دین کی طرف، اور دوسرا پھر آپ خود بھی دین سے جڑ جائیں، آپ خود بھی۔ آج مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ وہ چند نوجوان ہیں اپنی سنی ہے، وہ رفع دینوں میں شروع کر دی، اور کہ جناب وہ تو سرکار غوث اعظم بھی رفع دین کرتے تھے۔ اور میرے بھائی، گمراہ کرنے والے نے کیسے گمراہ کیا، اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یہ آیت کا ایک حصہ ہے۔ اگلا حصہ کیا ہے؟ وَأَنْتُمْ سُکَارَىٰ، اس حال میں کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب جس نے گمراہ کرنا ہوگا نا آپ کو، وہ ایک لفظ پہ ہاتھ رکھ لے گا، دیکھے تو لکھا ہوا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ، لکھا ہوا ہے، بالکل لکھا ہوا ہے، پھر آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس کو کم وقت آگے بھی تو پڑھ کے بتانا، وَأَنْتُمْ سُکَارَىٰ، جب تم نشے کے پھر نہ جاؤ۔ تو گمراہ کرنے والے نے آپ کو ایک حصہ پڑھ کے گمراہ کر دیا، دوسرے حصہ پڑھنے نہیں دیا۔ یہ تو کبھی سرکار غوث اعظم بھی رفع دین کرتے تھے، اب پوری بات اس نے نہیں بتائی، وہ تو امام احمد بن حنبل کے مسلک پر تھے۔ اب کوئی بندہ حنفی ہے، سارے معاملات حنفیوں والے ہیں، بس کسی نے سوشل میڈیا پہ آ کے بتایا جناب تو سرکار غوث اعظم بھی رفع دین کرتے تھے، یہ دیکھو یہ حدیث ہے، اس نے کہا اچھا جی بس میں بھی رفع دین کر رہا ہوں۔ یہ ہے وہ گمراہی۔ اچھا آپ کو کیسے پتا چلا؟ کوئی عربی لکھی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک لطیفہ ہی ہے کہ چند پاکستانی وہ سعودی عرب گئے تو 2 سعودی جو وہ لڑ رہے تھے۔ اب ظاہر جب وہ لڑیں گے تو پشتو تو نہیں بولیں گے، عربی ہی بولیں گے۔ اب 2 پاکستانی شریف آدمی کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، اے جناب کیا ہو گیا؟ کہا دیکھ لیں یہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اس نے کہا کم بخت یہ قرآن نہیں پڑھ رہے، یہ عربی کے اندر ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ اچھا ہمیں تو پتہ نہیں، ہم نے سبھی قرآن ہی پڑھ رہے ہیں۔ اب ان کو کیا پتا یہ آپس میں گالم گلوچ کر رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں؟ آپ کو تو نہیں معلوم۔ کوئی شخص عربی کی عبارت دکھاتا ہے، دیکھو جی ترجمہ نیچے یہ لکھا ہوا ہے، آپ کو اچھا۔ اب قرآن کی آیات ہیں،
अब एक बंदा उसका तर्जमा अपने लिहाज से करता है, आपको देखते तो कुरान के ये लिखा हुआ है, आपको कि बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, आप कैसे कह सकते उसने तर्जमा ठीक लिखा है? इस दौर में हर एक बंदा सोशल मीडिया का मुजतहिद बना हुआ है, जो उसके मुंह में आता है वक्त देता है, और हमारी कौम गुमराह हो रही है। अंदाजा लगाएं, यहां तो सोशल मीडिया आम है, कश्मीर तक मैंने इन फिक्रों का जिक्र सुना। एक कश्मीरी नौजवान खड़ा हो गए, लगे जनाब बोले साहब ये बताओ, ये जो आजकल सोशल मीडिया पे आम हो गए फितने, इनको सुनना कैसा है? मैंने कहा बिल्कुल नाजायज है, अपनी आखिरत को बर्बाद करने वाला काम है, ये माहौल है। अब आप बताएं, इस दौर में हम कितने उलमा से वाबस्ता हैं, हमारी कितनी वाबस्तगी है? आपको खुद दीन के बारे में कितना इल्म है? आप खुद दीन के बारे में जानते कितना है? सिवाय इसके कि आपको नमाज आ जाती, बस अल्लाह खैर सलाह, इसके अलावा आप क्या जानते हैं? आपको अकायद के बारे में क्या मालूम है? नहीं मालूम। हमारी जो कौम बेचारी भोली भाली है, जिसने रंगीन बत्ती दिखाई उसी के पीछे चल पड़े, कोई तहकीक नहीं, कोई रिसर्च नहीं। मेरे मदनी आका का वो फरमान कितना खूबसूरत है, उसने फरमाया कि जब तुम किसी से दोस्ती करो उसके दीन को देख लो, उसका दीन क्या है। हर शख्स अपने दोस्त के दीन पर होता है। आप किसी से पढ़ रहे हैं, पहले देखे वो है खुद किस मिजाज का मालिक है, किन ख्यालात का मालिक है, वरना आप भी उसी के अंदर मुंतकिल हो जाएंगे। किसी उस्ताद के पास बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उसको देखें किन मिजाज का मालिक है, वरना आपका बच्चा भी उस जैसा हो जाएगा। किसी के हाथ में हाथ देकर बैठ हो रहे, उनके नजरियात को तो देखें, उनके अफकारात को देखें, वरना आप खुद उसके अफकारात में चले जाएंगे। तो पहले देखें, पहले जांच करें, उसके बाद फिर अपने ताल्लुक उसको इस्तवार करें। आज इस दौर में आपको मालूम है ना अच्छी मिठाई कहां से मिलती है, बिल्कुल पता है। आपको अच्छे कपड़े का मालूम है, कपड़े के अंदर कितनी क्वालिटी है। आप सोने के अंदर ये खोटा है, ये खर्रा है, इसके अंदर कितनी मिलावट है, सारी जांच आप रखते हैं। तरबूज को आप जो ठुमका बजा के बता दें जनाब अंदर कच्चा है अंदर पक्का है, आपको इतनी मालूमात तो हो चुकी है, मगर दीन के बारे में आप सिफर 0/0 है आप। तो यहां आप खोज क्यों नहीं करते? आपने जिसका बड़ा इमामा देखा, बड़ा जुब्बा देखा, ओ माशाअल्लाह इनसे बड़ा कोई मुफ्ती आजम नहीं है। आपने सर्च क्यों नहीं किया? आप खुद दीन क्यों नहीं पढ़ते? सोशल मीडिया का दौर है, आप उर्दू पढ़ना जानते तो और हमारे सुन्नत की किताबों का मुताला करें ना, रोजाना की बुनियाद पर हुजूर की सीरत पर कम और 5 से 6 सफहात पढ़े, मामूल बनाए। जो चीज समझे उसको अंडरलाइन करे, किसी आलिम से पूछे। फिका की किताबें हैं, आसान किताबें हैं हमारे यहां, जैसे हमारे यहाँ किताबें हमारा इस्लाम, बड़ी आसान किताबें फिका के ऊपर सवाल और जवाब के अंदर पूरे नमाज के मसाइल हैं, आप उसको पढ़ें। अब मेरे सुन्नत की किताब बड़ी शानदार आसान नमाज के हक बेहतरीन किताब है, मुश्किल अल्फाज को आसान करके बयान किया, आप उसका मुताला करें। मैं बद मजहबों के मेडिकल में गया, उनकी क्लिनिक में गया, वो लोग क्या करते हैं, अपने आगे किताबें रखते हैं। कोई पेशेंट आता है ना, कहते जनाब आपका नंबर है, जब तक आप ये रिसाला पढ़ें, जब तक आप ये रिसाला पढ़ें, जब तक आप ये किताब पढ़ें, जब तक आप ये किताब पढ़ें। उसको मालूम है 20 मिनट के बाद इसका नंबर आएगा, जब तक इसके नजरियात बदल चुके होंगे। तो वो कैसा काम कर रहे हैं, नीचे तक लोगों को कैसे अपने करीब कर रहे हैं। हमारे एक सर थे स्कूल के, वो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ते थे, कहते जनाब एक बद मजहब मेरा टीचर था, मुझे इतना प्रोटोकॉल देता था कि किसी तरह मैं उसके मसलक में चला जाऊं। हमारे यहां क्या है, हमने लोगों को निकालने के लिए बड़ा सा दरवाजा रखा हुआ है और अंदर आने के लिए हमने खिड़की भी नहीं रखी। ऐसे ही ये बिल्कुल ये नहीं है, ये सुनी नहीं है, इसको निकालो, इसको निकालो, निकालते जलती है, किसी को अंदर आने ही नहीं देते। वजह क्या है, हम खुद दीन पढ़ते ही नहीं है, हम खुद दीन। आप देखें ना, ये तो आप लोगों की मोहब्बत है, चले जी जनाब यानी वो बयान के फौरन बाद 10-15 मिनट तक आप लोग हुजूम आपका आ जाता है, ये आपकी मोहब्बतें हैं। वरना अक्सर मसाजिद का हाल जाके देखें, फिक्स 2 मिनट रहते होंगे, कौम दौड़ती चली आएगी। तो ये सवाल किसके ऊपर है, कौम के ऊपर है ना। आप सीखती क्यों नहीं है?
میں نے رمضان کے درس میں کہا تھا، قوم کھڑی ہو کے مسجد کے امام سے کہے مولوی صاحب آج کل یہ فتنہ چل رہا ہے، اس پر گفتگو کرو۔ 20-25 نوجوان ہیں، مولوی صاحب ہم نے یہ سیکھنا ہے، ہمیں سکھاؤ۔ کبھی قوم نے کسی مسجد کے امام کو یہ کہا ہے مولوی صاحب ہم نوجوان غسل کے مسائل سیکھنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اجتماعی طور پر ہم علاقے کے 50 نوجوانوں کو جمع کرتے ہیں، سوال و جواب کی نشست ہوگی، آپ 2 سے 3 نشستیں لگائیں، آپ غسل کے مسائل سکھائیں ہمیں۔ مولوی صاحب 50 سال ہو گئے، آپ ہمیں نماز سنیں، ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ کہ آپ لوگوں نے یہ ہمت کی ہے بتانے کی؟ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے، زندگیاں گزر گئی ان کی نمازیں پڑھتے پڑھتے، اللہ آپ کی نمازوں کو قبول فرمائے۔ اگر آپ کی نماز کو سنا جائے اور آپ کی نماز کے معیار کو دیکھا جائے اور اس پر حکم شرع بیان کیا جائے، بخدا چند ایک نمازیں ایسی ہوں گی جو شریعت کے معیار کے مطابق اترتی ہوگی، ورنہ کئی کی نمازیں ایسی ہوں گی جن کے نہ رکوع صحیح ہوگا، نہ سجدہ صحیح ہوگا، نہ جن کے تلفظ ٹھیک ہوں گے، نہ جن کے قرآن پڑھنا آتا ہوگا۔ یہ وبال آپ کے اوپر یہ عالم کو 1 گناہ، جاہل کو 2 گناہ ہے، معلوم ہے؟ اس لیے عالم سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے اس پر 1 گناہ ہے، جاہل پر ڈبل، ایک اس لیے کہ اس نے پڑھا نہیں ہے، دوسرے سے جو غلطی کیوں کی ہے، آپ نے دین سیکھا کیوں نہیں ہے۔ یہ ڈبل وبال ہے جاہل پر، ایک تو نہ دین نہ سیکھنے کا اور پھر اس پر عمل نہ کرنے کا۔ اس لیے اس ماہ شوال مکرم میں مدارس دینیہ کھل چکے ہیں، اپنی اولاد کو دین کی طرف لگاؤ، اور اس سے پہلے آپ خود دین سیکھیں، آپ خود دین سیکھیں، کم از کم اپنی نمازیں تو سنائیں، آ کے ہمیں دعائے قنوت سنائیں، نماز جنازہ کی دعائیں سنائیں، غسل کے فرائض سنائیں، وضو کے فرائض سنائیں۔ پہلے اپنی نماز ٹھیک کریں اور پھر اس کے بعد عقائد اہل سنت کو پڑھیں۔ ہمارے نظریات کیا ہیں؟ آج تک ہماری قوم صرف اسی میں لگی ہوئی، پتہ نہیں مولوی صاحب یہ بتاؤ انگوٹھے چومنے جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دشمن نے ہماری قوم کا ایک حصہ کاٹ کے انہیں بد مذہب کر دیا ہے، آج تک ہماری قوم اسی بات پہ لگی ہوئی ہے مولوی صاحب 11ویں کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ آگے بڑھو، یہ مسائل تو فروعی مسائل ہیں، آپ آگے بڑھیں۔ 40 میں آپ کو ہماری قوم ساری رکی ہوئی ہے، آپ آگے نہیں بڑھ رہے۔ اپنی محافل کے عنوان چینج کریں، اپنی محافل کے عنوانوں کو سیٹ کریں۔ آپ کے ہاں کوئی بھی محفل، اس میں 10 سے قرآن کی محفل رکھیں اور قوم کو جمع کر کے ان کو دین سکھائیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ورنہ یہ جو فتنے آ رہے ہیں نا، یہ کم بخت جو موبائل ہے، یہ سب کچھ ہے، یہ سب کچھ ہے، یہ اکیلا آپ کی جیب میں رہے گا، آپ کو گمراہ کر دے گا۔ اگر آپ نے بد مذہبوں کی تقریروں کو سنا، بظاہر تو جناب بات تو اچھی کر رہا ہے، مگر وہ اچھی بات کرتے کرتے آپ کو معلوم ہے جب ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پہلے ماحول بناتا ہے نا، آپ کے بازو کو سہلاتا ہے، آپ کو بڑا لطف آ رہا ہوتا ہے، پھر اس پر سپیٹ لگاتا ہے، آپ کو اور سکون آ رہا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ سوئی گزر دیتا ہے۔ یہی ہوتا ہے نا۔ تو اس طرح یہ جو بد مذہب ہے نا، پہلے آپ کو پروٹوکول دیں گے، آپ کو پیار سے بٹھائیں گے، آپ کو چائے پیش کریں گے، آپ کی جو ہے وہ خاطر تواضع کریں گے، اور پھر اپنا گندا عقیدہ آپ کے دماغ میں ٹھوس دیں گے۔ ہو گیا کم؟ تو خدارا وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے۔ بخدا میں بہت دیکھ چکا ہوں، میں قوم کو گمراہ ہوتا دیکھ رہا ہوں، قوم کو گمراہ ہوتا دیکھ رہا ہوں، نوجوانوں کو زیادہ گمراہ ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ آئیں دین سے جڑے، ہر ایک شخص کے پاس ایک کتاب ہونی چاہیے، اپنے گھر میں کتاب رکھیں، اس کو پڑھیں۔ عقائد اہل سنت پر ہمارے علماء نے کئی کتابیں لکھی ہیں، ان کو پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں۔ ہر وقت ہما وقت آپ کے پاس کسی مستند عالم دین کا نمبر ہونا چاہیے، کوئی مسئلہ درپیش ہو فوراً کال کر کے مسئلہ پوچھیں، مگر وقت کا خیال کریں، رات کے 2 بجے کال نہ کی جائے، عالم سے مسئلہ پوچھیں۔ کوئی بد مذہب آپ کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اس کو پکڑ کے ہمارے پاس لے، علماء کے پاس لے جائیں۔ کئی لوگ جناب وہ فلاں میرے دوست ہے، فیکٹری میں کام کرتا ہے، وہ ایسے سے کہہ رہا تھا، میں اس کو کیا، آپ جواب نہیں دو نا، آپ جواب نہیں دے سکتے، ہم سے پوچھ کے بھی نہیں دے سکتے، آپ کو پھر گمراہ کر دے گا۔ اس کا واحد حل ہے، اس کو پکڑ کے لے کے آؤ، آئے جناب بیٹھے بات کریں گے، ہمارے
इमाम है, उलमा, इनसे आप सारी बातें, वो कभी भी मर जाएगा नहीं आएगा आपके पास, उनको यूं पकड़ के लाए। जो बात करता है मसलक अहले सुन्नत के खिलाफ, तो अच्छा आइए जनाब आप हक पर हैं, मैं चले किसी आलिम दीन के पास बैठ के मसल करवाते हैं। तो वक्त पर काफी है, एक कतरा भी याद खुशांगाम का, जल गया जब खेत बरसा तो मी फिर किस काम का। अभी वक्त है औलाद को दीन की तरफ लगाओ। माशी हालात आपके तंग है, अपनी औलाद को मदरसों में दाखिल करा दो, नहीं भूखी मरेगी, लिखवा ले मुझसे, भूखी मर जाए तो। कांगड़ी बच्चा भेजो, 2 महीने के बाद पला हुआ बच्चा तुम्हें मिलेगा। नेमत इतनी मिलती है खाने को, और फिर उसकी बरकत आपको भी मिलेगी, उसकी बरकत। मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा, उनका अब्बा बेचारा मजदूर था, किसान था, मदरसे में डाला, हाफिज बना, कारी बना, आलिम बना, मुफ्ती बना। अब उसका अब्बा घर में बैठा हुआ है, औलाद दीन के काम कर रही है, अब्बा की मौजें लगी हुई है, इलाके वाले भी कहते मुफ्ती साहब का है, मुफ्ती साहब का है। तो दीन की बरकतें घर वालों को क्या, कई खानदानों को मिलती है। दीन की बरकतें आपके पूरे खानदानों को। देखें, औलाद अगर नेक हो ना, उसका जो फैज होता है ना, अगर वालिदैन भी नेक हो तो 14 नस्लों तक उसका फैज रहता है, 14 नस्लों तक। अगर औलाद नेक हो, माँ बाप नेक हो, तो नेक औलाद छोड़ के जाए, अपने लिए सदका जारिया है। मगर उससे पहले आप खुद दीन पढ़े। नहीं पढ़ना आता तो किसी मुस्लिम आलिम दीन के अकायद पर बयानात को सुने और जोड़े अपने आप को मसलक अहले सुन्नत से। कभी भी जमात से जुदा नहीं होना, वरना भेड़िए आपको उचक के ले जाएंगे। फिर क्या होगा, आप अपने माँ बाप की कब्रों पर लानतें भेजोगे। मैंने कई ऐसे नौजवानों को देखा, पहले ठीक थे, जब उधर गए तो फिर अपने माँ बाप की कब्रों पर लानत भेजते थे, ये तो मुशरिक थे, ये तो बिदअती थे, कब वक्त ने मुझे मरवा के रखा हुआ था, अच्छा अब मैं सीधे रास्ते पर आ गया हूं। मैं हमेशा एक चीज पर जोर देता हूं, आप मेरी इस जुमले की हसासियत को समझे। मैं जो बार बार कहता हूं, जमात से जुड़ जाओ, इधर उधर ना देखो, इस हसासियत को आप समझे, वरना 1 साल के बाद आपको उस जुमले की कदर कीमत का पता चल जाएगा। अल्लाह हम सबों को मसलक की रज़ा पे जीने की बदले की तौफीक अता फरमाए।